सर्दी से मेरे मिनट पैच का क्या हाल हुआ हुआ है, सारा ख़त्म हो गया है, ऊपर से बिल्कुल ड्राई हुआ हुआ है। इतनी सख्त ठंड है, चलें जल्दी से अंदर चलते हैं। बेचारा मोर भी बाहर मेरा ठंड में ठिठर रहा है, पर खैर कोई बात नहीं, कौन सा रियल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपको खुश आबाद और सलामत रखे। और आज हम सुबह का आगाज़, इस ठंडी ठंडी सुबह का आगाज़ जो है ना, वो गर्मा गर्म नाश्ते से करते हैं। और उसके बाद मैंने ये सफाई के काम थोड़े से किचन के शुरू किए हैं। बहुत थोड़ा थोड़ा करके मैं पीस बाय पीस हर रोज़ अचीव कर रही हूँ, क्योंकि मेरी पिछले दिनों से आपको पता ही है, मेरे लास्ट व्लॉग से आपको पता चला होगा कि मेरी कुछ अपॉइंटमेंट्स वगैरह चल रही थी। मुझे एक्चुअली लोअर बैक में शदीद दर्द का प्रॉब्लम हुआ है। उसकी वजह से मेरे काफ़ी टेस्ट वगैरह हुए, चेक किया गया तो पता चला कि मुझे बल्जिंग डिस्क का प्रॉब्लम है। इसके अलावा मेरी नर्व पिंच हुई हुई है, 2 नर्व्स पिंच हुई हैं। उनकी वजह से मुझे शैटी का पेन होता है और लोअर बैक में भी जाता है। तो ये बहरहाल टाइम लगेगा इसको ठीक होने में। साथ ही मेरी फ़िज़ियोथेरेपी स्टार्ट होने वाली है, तो इंशाल्लाह इस सिलसिले में जो भी मेरी अपडेट होगी आपके साथ मैं ना सिर्फ शेयर करती रहूँगी, बल्कि जो हेल्पफुल टिप्स होंगी वो भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो इस वक्त मेरा चल रहा है वॉशर, और बेवक्त चल रहा है, लेकिन आजकल मेरी रूटीन जो है ना, वो रूटीन लेस बनी हुई है। जिस वक्त मेरी तबीयत अच्छी होती है, थोड़ा सा मुझे पेन से रिलीफ मिलता है, तो मैं उसी वक्त बेवक्त काम भी कर लेती हूँ कि चलें जो भी अचीव हो जाए, घर पीछे ना रहे। और बच्चे, हस्बैंड सभी हेल्प करवाते हैं, लेकिन जो एक घर के कामों की एक रूटीन होती है, या एक हाउसवाइफ अपने हिसाब से अपने दिन को प्लान करती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुई हुई है। और बहरहाल ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है, दुख सुख साथ चलते हैं, सेहत की अप्स एंड डाउन्स भी हमारी ज़िंदगी के साथ साथ चलती हैं। और ये नाश्ते के बाद मैं काफ़ी फ़्रेश फील कर रही थी, तो मैंने सोचा कि चलें जार्स जो है ना, इनकी सफाई काफ़ी दिनों से शुरू हुई थी, और मैं सारा किचन या सारे कैबिनेट्स जो है ना, वो मैं एक वक्त में सारे नहीं साफ़ कर सकती। तो इसलिए फिर मैं एक एक खाना करके, या जितनी मेरी जिस टाइम पे हिम्मत होती है, मैं इन चीज़ों को साथ के साथ अपडेट करती रहती हूँ। तो ये मैंने बोल में ना थोड़ा सा डॉन डिश लिक्विड डाल के, हॉट वाटर ही था तकरीबन, बस जो जिससे मेरे हाथों में थोड़ा मतलब बचत हो जाए या मेरे हाथ ना जलें, उतना गर्म पानी लिया, नीम गर्म से ज़रा ज़्यादा। तो सारे टावल्स मतलब सारे जार्स जो हैं, मैंने उनको इस साबुन वाले सोपी टावल से अच्छी तरह पोंछा। फिर उसके बाद इसको इस अलग से साफ़ पानी लेके उसमें बार बार धो धो के मैं निचोड़ती गई हूँ, और साबुन उतार लिया इन जार से। साबुन कोई ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं था कि जो हाथों को लगे, लेकिन ये कि ज़ाहिर है चिकने हाथ लगते हैं और ये सब कुछ करना पड़ता है, और बहुत जल्दी जल्दी ये चीज़ें बार बार गंदी होती हैं। और पहले तो यही होता है कि इंसान हांडी बनाते हुए, खाना बनाते हुए जिस वक्त भी मौका मिलता है, हम साथ के साथ इन चीज़ों को करते रहते हैं। लेकिन आजकल बीच में गैप भी आ जाता है, और मुझे थोड़ा सा इन चीज़ों को अलग से टाइम देना पड़ता है। और जब मैं अच्छा फ़ील करती हूँ तो मैं फिर उस वक्त ये कर लेती हूँ। बहरहाल ये टेम्परेरी है, मेरा सारा इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा रेस्ट से और इन चीज़ों से। और मैं रेस्ट की कोशिश भी करती हूँ कि, लेकिन ये है कि पेन किलर्स वगैरह, काफ़ी हैवी पेन किलर्स डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किए हैं, और मुझे लेने भी पड़े। स्टेरॉइड्स का भी इस्तेमाल करना पड़ा, फिर जाके मैं उठने के काबिल हुई हूँ, वरना बिल्कुल बेड पे हो गई थी मैं। और लेकिन अब मेरी कोशिश होती है कि मैं पेन किलर्स बिल्कुल हरगिज़ इस्तेमाल ना करूं, क्योंकि ये किसी सूरत भी हमारी ज़िंदगी के लिए, सेहत के लिए अच्छे नहीं है, ना ही मैं इनका आदी होना चाहती हूँ। इसलिए पूरी कोशिश होती है कि जब तक मेरी सिचुएशन वर्स्ट ना हो, मैं इनको यूज़ ना करूँ। इसलिए थोड़े थोड़े वक्फों में थोड़ी थोड़ी
پیچز میں جا کے میرے کام چلتے رہتے ہیں، تو اسی لیے آج میری جو ہے وہ لانڈری وہ بھی بے وقت ہو رہی ہے کہ اس وقت میں اچھا فیل کر رہی تھی کہ میں نے ساتھ میں لانڈری بھی چلا دی اور ان جارس کو بھی آرگنائز کر لیا ہے، کلین کر لیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ باقی دن کی بھی روٹین کیچ ہوگی۔ اس کے علاوہ مجھے جانا ہے آج مختلف سٹورز پہ، والمارٹ بھی جانا ہے، اور بڑا اچھا ساگ آیا ہوا ہے اور بہت دنوں سے دل کر رہا ہے کہ ساگ بنایا جائے۔ ویکینڈ ہے تو میں نے کہا چلیں بچے دھونے میں ہیلپ کروا دیں گے، میں بیٹھ کے کاٹ لوں گی آرام سے۔ اور میں صوفے کے سامنے میں نے ٹیبل رکھی ہوتی ہے، اس کے اوپر میں پاؤں اوپر کر کے اسٹریچ کر کے فیٹ اپنے، تو پھر میں آرام سے بیٹھ کے جو جو سبزی کاٹنی یا جو کام ہوتے ہیں وہ میں تسلی سے کر لیتی ہوں۔ تو بچے ہیلپ کروا دیتے ہیں واش کرنے میں، ان چیزوں کو، سبزی میں چیزیں جو مجھے ریکوائرڈ ہوتی ہیں، میں اٹھ کے بار بار نہیں بھاگتی دوڑتی، تو وہ مجھے لا دیتے ہیں۔ تو یہ ہم پہنچ چکے ہیں والمارٹ۔ اس میں دیکھیں جی، گڑ، یہاں کا امریکن گڑ دیکھ لیں، اور یہ مجھے دیکھ کے بڑا اچھا لگا اور تھا بھی سیل پہ لگا ہوا، تو وہ میں نے پھر کچھ لے لیا۔ اس کے بعد ہم آئے ہیں ڈالر ٹری، اور وہاں سے ہم نے یہ کچھ چیزیں خریدی ہیں، اور یہ میں نے باسکٹ خریدی ہے۔ کیوں خریدی ہے یہ مجھے بھی نہیں پتہ کہ میں اس باسکٹ کا کیا کروں گی، میں پہلے بھی یہ لے چکی ہوں، اور اس طرح کی چیزیں پتہ نہیں ہم لیڈیز کو کیوں اتنا اٹریکٹ کرتی ہیں۔ بہرحال کسی بھی آرگنائزیشن میں، کسی بھی، میری جو باتھ روم کی کلازٹ ہے اس میں کچھ بھی اسٹف ڈال کے رکھ سکتی ہوں۔ اور یہ 2 ٹبس لی ہیں۔ ارادہ تو تھا کہ ان میں منٹ جو ہے نا اس کی جڑیں لگا دوں گی، باہر اتنی ٹھنڈ پڑ رہی ہے، ویسے منٹ سردی میں بڑا اچھا گرو ہوتا ہے، لیکن پھر باہر اتنی زیادہ شدید ٹھنڈ پڑی ہے، کورا جو پڑتا ہے نا، فراسٹ، اس سے ہر چیز ختم ہو رہی ہے، گھاس وغیرہ سب کچھ۔ اور یہ ڈالر ٹری کی کچھ شاپنگ ہے۔ یہ دیکھیں کتنا اچھا میک اپ اسپنج ہے۔ بعض لوگ اس کو، خاص طور پہ میری بیٹی بہت زیادہ وہ انفیریئر سمجھتی ہے ان چیزوں کو، اور بالکل پسند نہیں کرتی ہے۔ مجھے بھی کہتی ہے آپ کیوں لیتی ہیں وہاں سے چیزیں جب آپ کے پاس اتنی اچھے اچھے برانڈس کی بھی چیزیں ہیں، لیکن مجھے یہ چیزیں اتنی پسند آتی ہیں کہ میں کہتی ہوں کہ یہاں پہ کوئی بھی چیز، ایون ڈالر ٹری پہ بھی جو چیزیں ملتی ہیں وہ بلو کوالٹی نہیں ہیں، بعض اوقات بہت اچھی چیزیں ان میں ہوتی ہیں۔ خاص طور پہ جیسے یہ دیکھیں کوکونٹ آئل ہے، اتنا اچھا یہ آئل ہے نا کہ اس کا میں آپ کو ضرور الگ سے ریویو ضرور دوں گی، اور نہ تو اس میں کوئی مطلب اتنی زیادہ اسمیل ہے، بہرحال چپچپاہٹ نہیں، چکنائی نہیں، تو بڑا ہی اچھا بالوں کے لیے ہے۔ اور یہ میں نے پھر کچھ لپسٹکس بھی اٹھا لی تھیں، اور ان کے دیکھیں کتنے پیارے پیارے شیڈز ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی یہ ایک مرر تھا لیا، جو پرس میں رکھنے کے، اس کے ایک سائڈ پہ میگنیفائنگ والا مرر ہے، دوسری سائڈ پہ ریگولر والا ہے۔ تو یہ راستے میں گاڑی میں بیٹھ کے جب ہم افراتفری میں گھر سے نکلتے ہیں کاموں کی بہتات اور ٹائم کی کمی کی وجہ سے، تو یہ مرر بہت کام آتا ہے۔ گاڑی میں بیٹھ کے آپ اپنے آپ کو فکس کر لیں، حلیہ تھوڑا سا اپنا ٹھیک کر لیں۔ اور یہ دیکھیں یہ نیچرل سا پنک ہے، یہ 3 in 1 ہے، یعنی یہ آپ اس کو آئی شیڈوز کے طور پہ بھی لگا سکتے ہیں، ایز اے بلش آن بھی یوز کیا جا سکتا ہے، اور لپسٹک بھی لپ بام کی طرح ہے، بہت ہلکا سا ٹینٹ ہے اس میں، بڑا نیچرل سا کلر ہے۔ اور یہ ہیں جی ہمارے اسٹوو کے برنر کورس، یہ پہلے بھی لیے تھے لیکن وہ کچھ خراب ہو گئے، ہیٹڈ چولہے پہ رکھ دیے بچوں نے شاید، تو وہ ان کا پینٹ وینٹ میس اپ ہو گیا تھا، تو یہ میں اور لے آئی ہوں۔ یہ ڈالر میں یعنی 2 آ جاتے ہیں، ایک بڑا اور ایک چھوٹا، تو اس کا مجھے $2 میں، مطلب آج کل یہ ہے کہ ڈالر ٹری پہ جو ہے نا $1 کی چیز اب نہیں آتی، بلکہ $1.25 کی چیز آتی ہے۔ اور یہ میں نے لا کے پھر ان کو 4 برنرز پہ رکھ دیا چولہے کے اوپر، اور اس سے جو ہمارے اگلی برنرز ہوتے ہیں نا وہ چھپ جاتے ہیں، اور ذرا اچھی نیٹ لک آ جاتی ہے کچن کی، لگتا ہے کہ بھی کچن واقعی صاف ہے، ورنہ جتنا مرضی چولہے کو چمکا لو وہ ایسے کا ایسے ہی نظر آتا ہے۔ تو اینی ویز یہ ہماری چھوٹی چھوٹی
خواہشات ہوتی ہیں ہم لیڈیز کی، جیسے بچہ ٹوائے لے کے خوش ہو جاتا ہے نا، ہم کچن کی چیزوں سے باز نہیں آتے۔ ہم ایک بڑے برانڈ سے لے کے ڈالر ٹری تک ہر جگہ سے ہم کچن کی شاپنگ کرتے ہیں، کاسمیٹکس کی شاپنگ کرتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو ہماری جان کبھی ساری زندگی نہیں چھوڑتی جتنا بھی ہم سامان جمع کر لیں۔ تو ان چیزوں کو سمیٹنے کے ساتھ ساتھ میری ہانڈی کی تیاری جاری ہے۔ والمارٹ سے میں نے لی تھی گوبھی آلو پکیں گے آج ڈنر کے لیے۔ تو لنچ ہمارا بیچ میں ہی گول ہوا ہے، کیونکہ صبح ہم نے جو ناشتہ کیا تھا آملیٹ والا وہ کافی ہیوی تھا اور کافی لیٹ تھا، برنچ ٹائم تھا۔ پھر بازاروں میں پھرتے پھراتے آ کے تھوڑا سا کچھ کھا لیا تھا، جو بھی لیفٹ اوورس تھے فریج میں پڑے ہوئے، کچھ نہ کچھ جیسے پاستا یا ایسی کچھ بھی پڑا ہوتا ہے تو وہ ہم لوگ کھا لیتے ہیں۔ تو اب میں ڈنر کی تیاری ہے۔ آج کل سردیوں کے دن ہیں، اتنی جلدی شام ہو جاتی ہے کہ سر شام ہی اندھیرا چھانے لگتا ہے، تو اس لیے میں نے آفٹر نون میں ہی یہ رات کے کھانے کی تیاری شروع کر دیتی ہوں۔ تو اس کے بعد پھر ہمارا اسی طریقے سے دن اینڈ ہوگا، لیکن سونے سے پہلے بھی کافی کام ہوتے ہیں، جو جیسے لانڈری فولڈنگ وغیرہ، یہ وہ جو میں سب کچھ یہاں پہ نہیں دکھا رہی۔ تو کہ میں نے موٹے موٹے مسالے ڈال دیے تھے ہانڈی میں، یعنی لہسن کے بھی ثابت کلوز ہیں، ٹماٹر کے بھی، اور تھوڑی دیر فرائی کرنے کے بعد ان کو سٹیم کی طرح لو پہ سمر پہ رکھ دیا تھا۔ اب سب چیزیں گل گئی ہیں، بس سب کچھ ایسے ڈوئی سے کر لوں گی ان کو میں میش، اور کچھ جو ہیں وہ آلوؤں کی بھنائی کے ساتھ ہو جائیں گے۔ تو بڑی ہی اچھی مزے کی گوبھی آلو تیار ہوئے تھے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میری آج کی روٹین اور میری آج کی کوکنگ اور آج کی شاپنگ اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ بھی ڈالر ٹری سے ایسی چیزیں خریدتے ہیں تو کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، کیونکہ بیسیکلی یہ سب چیزیں چائنا ہی سے آتی ہیں، اور یہاں پہ امریکہ میں رہتے ہوئے ہماری کوئی بھی چیز کسی بھی اسٹور سے بلو اسٹینڈرڈ یا بلو کوالٹی نہیں ہوتی، ایون اف اٹ از فرام ڈالر ٹری۔ تو میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ پلیز لائک، کامنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب، اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ٹائم ایک نئے ولاگ کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ مجھے اپنی بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیں، ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیں، اور میں بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں انشاءاللہ یاد رکھوں گی۔ اجازت دیجیے، ملتے ہیں پھر نیکسٹ ٹائم۔ اللہ حافظ۔